السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ کیا آپ ایک ایسا سودا کرنا چاہیں گے جس میں نقصان کا کوئی چانس ہی نہ ہو؟ ایک ایسا انویسٹمنٹ جو آپ کے آج کو بھی سنوار دے اور آپ کے آنے والے کل کو بھی۔ اسلام میں ایک ایسی عبادت ہے جسے صدقہ کہا جاتا ہے، اور آج ہم اکثر سوچتے ہیں کہ پیسہ دینے سے ہمارا بینک بیلنس ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جو فائدے بتائے ہیں وہ آپ کی سوچ بدل دیں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے کہ صدقہ دینے کے سب سے پہلا اور بڑا فائدہ مال کا کم نہ ہونا بلکہ بڑھنا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ سورہ البقرہ آیت 261 میں فرماتے ہیں، جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے جیسی ہے جس میں سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، یعنی اللہ 700 گنا بڑھا کر دیتے ہیں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل صاف لفظوں میں فرمایا، صحیح مسلم، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ دیکھنے میں لگتا ہے کہ پیسہ کم ہو گیا، لیکن اللہ اس میں ایسی برکت ڈال دیتے ہیں کہ آپ کے خرچے اور پریشانی۔ دوسرا فائدہ، بلاؤں اور بیماریوں سے حفاظت۔ ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اچانک آنے والی مصیبت اور بری تقدیر سے بچا رہے۔ اس کا سب سے آسان علاج صدقہ ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ یہی نہیں، اگر آپ یا آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے تو صدقہ کیجیے۔ حدیث میں آتا ہے، اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو۔ کئی بار جو کام مہنگی دوائی نہیں کر پاتی وہ ایک چھوٹا سا صدقہ کر دیتا ہے۔ تیسرا فائدہ، قیامت کے دن کا سایہ۔ سوچئے، جب قیامت کے دن سورج بالکل قریب ہوگا اور ہر کوئی گرمی اور پریشانی سے بے حال ہوگا، اس وقت آپ کا صدقہ آپ کے لیے ایک چھت بن جائے گا۔ مسند احمد کی صحیح حدیث ہے، ہر شخص قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا جب تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ نہ کر دیا جائے۔ آپ کا آج کا خرچ کیا ہوا ایک روپیہ اس مشکل ترین دن آپ کو ٹھنڈک پہنچائے گا۔ یہاں ایک پیاری بات سمجھنا ضروری ہے، اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو مایوس مت ہوئیے۔ اسلام نے صدقے کا دائرہ بہت بڑا رکھا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی سے مسکراہٹ سے بات کرنا، مسکرا کر بات کرنا بھی صدقہ ہے۔ راستے سے تکلیف دہ چیز، پتھر اور اس کے علاوہ بھی کوئی تکلیف چیز ہو تو اس کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ کسی بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھانا بھی صدقہ ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ سبحان اللہ و بحمدہ کی تسبیح بھی صدقہ کر سکتے ہیں، وہ احد پہاڑ کے برابر ہے۔ یعنی آپ کسی بھی طرح کسی کو خوشی یا سکون پہنچاتے ہیں تو وہ صدقہ بن جاتا ہے۔ اور ایک واقعہ ہے رابعہ بصری کا، جو اللہ تعالیٰ کی بہت ہی پیاری اور نیک بندی تھی۔ ان کا واقعہ ہے، ان کے گھر پہ مہمان آئے اور ان کے پاس اس وقت صرف 2 روٹی موجود تھی، تو انہوں نے وہ 2 روٹی صدقہ کر دی، اس نیت سے کہ میرا اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں 2 پر 20 دوں گا۔ تو وہ اس انتظار میں بیٹھ گئیں۔ کچھ دیر کے بعد ان کے دروازے پر دستک ہوئی۔ ایک عورت ان کے گھر میں روٹیاں لے کر آئی، تو وہ جب انہوں نے روٹیاں دیکھی تو وہ روٹیاں 19 روٹیاں تھیں۔ تو انہوں نے اس سے کہا کہ یہ لے جاؤ، یہ میری روٹی نہیں ہے، کیونکہ میرے اللہ نے تو 20 کا وعدہ کیا ہے، یہ تو 19 ہے۔ تو وہ خادمہ شرمندہ ہوئی، وہ عورت جو تھی وہ شرمندہ ہوئی، اور اس نے وہ جو ایک روٹی اپنے لیے بچا کے رکھی تھی، اس نے کہا یہ میں نے اپنے لیے بچا لی تھی، یہ بھی آپ رکھ لیں۔ یعنی ان کا ایمان اور یقین کس قدر کامل تھا کہ ان کو پتا ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں 1 کے بدلے 10 دوں گا، اور تو انہوں نے اسی یقین کے ساتھ صدقہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس صدقے کو واپس بھی کیا۔ اور اگر ہم اس جگہ پر ہم ہوتے، ہمارے پاس آئے تو ہم کہتے ہیں ارے چلو جو آیا ہے وہ ہم اس کو رکھ لیں۔ تو ہمیں یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ صدقہ کرنا ہے، اور وہ صدقہ ہمیں ضرور سے ضرور فائدہ دے گا۔ اور زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، لیکن جو ہم اللہ کی راہ میں بھیج دیتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے سیف ہو جاتا ہے۔ اسے عادت ڈالیں کہ روز یا ہفتے میں کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کریں اللہ کی راہ میں۔